اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد القسم الثانی مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه نحو ضرب زيد وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتعنيسه على قياس ما عرفت في الفاعل. تو بحث کو ادامہ دیتے ہوئے اور اس درس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہماری فاعل کی بحث تمام ہو چکی اور نائب فاعل کی بحث کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. نائب فاعل یہاں پر مصنف نے اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعبیر سے کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور یہ یہاں پہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ لم یسمى فاعلہ کہ یہ چیز لم یسمى یہ ملحقات افعال قلوب سے ہے اور لیکن جب یہ ملحقات افعال قلوب سے ہوگا تو یہ دو مفعولی ہوگا. یہاں پر یہ ان میں سے نہیں بلکہ یعرف کے معنی میں ہے، یعنی لم یعرف فاعلہ. قسم ثانی جو ہے وہ اس چیز کا مفعول ہے کہ جس کا فاعل یعنی اس فعل کا مفعول کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو. تو یہاں پہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر مفعول ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو یعنی مفعول کو اس کے مقام پر رکھ دیا گیا اور جب وہ فاعل کا نائب ہوگا تو جیسے فاعل کو رفع دیا جاتا ہے اس کو بھی رفع دیا جائے گا. جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اصل کیا تھا؟ ضرب زید امرا یا ضرب امر زیدن. تو جب ہم نے فاعل کو حذف کر دیا تو یہاں پر نائب فاعل جیسے ضربت زیدن میں یہ واضح مثال ہے، ضربت زیدن میں نے مارا زید کو. تو یہاں پر جب فاعل کو حذف کر دیا اور فعل کی نسبت دے دی نائب فاعل کی طرف، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی طرف یعنی مفعول بہ کی طرف، اور اس مفعول بہ کو رکھ دیا فاعل کے مقام میں اس کی جگہ میں، تو یہ مرفوع ہو جائے گا. اب یہاں پر وہ ساری کی ساری بحث کہ جو فاعل کی بحث میں گزر چکی ہے، فاعل اگر ظاہر ہے تو فعل کس صورت میں لایا جائے گا. ہم نے عرض کیا تھا کہ فعل ہمیشہ مفرد لایا جائے گا. اگر فاعل ضمیر ہے تو اس صورت میں فاعل واحد کے لیے فعل واحد یعنی مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس کے لیے اگر فاصلہ نہ ہو فعل اور فاعل کے درمیان تو ہمیشہ فعل کو
مؤنث لایا جائے گا، لیکن اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں فعل کے مذکر یا مؤنث لانے میں اختیار ہے، اور مصنف نے یہاں پر مذکر لانے کو ترجیح دی تھی، اور اس ترجیح کو ہم نے اس مثال کے جو مذکر کے لیے لائے تھے اس کی تقدیم سے سمجھا تھا۔ اور اگر مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس میں بھی دو وجہیں جائز ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بحثیں نائب فاعل میں بھی آ جائیں گی، یعنی اس کا حکم جو ہے اس کے فعل کے مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں اسی قیاس پر ہے کہ جو فاعل میں آپ جان چکے ہیں۔ تو ہم اس بحث کا، اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور پھر درس کو آگے بڑھائیں گے۔ القسم الثانی، قسم دوم، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس فعل کا مفعول کہ جس کے فاعل کا علم نہیں ہے۔ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، اور وہ ہر مفعول ہے کہ حذف فاعلہ، اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور قائم کیا گیا ہو مفعول کو اس کے مقام میں، جیسے نحو ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں سے وَنَحْوُ ضُرِبَ زید، زید کو مارا گیا، ضُرِبَ زید، زید کو مارا گیا۔ وَحُکْمُهُ فی توحید فعلہ، اور اس کا حکم اس کے فعل کی توحید یعنی مفرد لانے میں، واحد ہونے میں، اور اس کے تثنیہ ہونے میں، وتثنیتہ، اور اس کے تثنیہ ہونے میں، وجمعہ، اور اس کے جمع ہونے میں، وتذکیرہ، اور اس کے مذکر ہونے میں، وتانیثہ، اور اس کے مؤنث ہونے میں، علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اسی قیاس پر ہے جو فاعل میں تو جان چکا ہے۔ اور چونکہ ہماری روش ایسے ہی ہے کہ ہم ایک پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کی توضیح دینے کے بعد دوبارہ دوسرے پیراگراف کو شروع کرتے ہیں، تو اب ہم درس کو آگے بڑھائیں گے۔ القسم الثالث والرابع المبتدأ والخبر، وهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، احدهما مسند اليه ويسمى المبتدأ، والثاني مسند به ويسمى الخبر، نحو زید قائم، والعامل فيهما معنوي هو الابتداء، واصل المبتدأ ان يكون معرفة، واصل الخبر ان يكون نکرة۔ قسم سوم اور چہارم مرفوعات میں سے تیسری اور چوتھی قسم یہ مبتدا اور خبر کی ہے، اور مبتدا اور خبر کی بحث کو اکٹھے اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ مبتدا اپنے معنی کو بغیر خبر کے، اور خبر اپنے معنی کو بغیر مبتدا کے بیان نہیں کر سکتی، لذا ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی لیے مصنف نے بھی ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ یعنی مبتدا کو اگر تنہا اس کی بحث کو ذکر کیا جاتا اور خبر کو بعد پر موقول کر دیا جاتا تو یہاں پر کلام تشکیل نہ پا سکتا، لذا کلام کے تشکیل پانے کے لیے مبتدا جیسے ضروری ہے ویسے ہی خبر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں، لذا اسی وجہ سے ان کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ تعریف ان دونوں کی وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت، وہ دونوں اسم ہوتے ہیں، مجرد ہوتے ہیں
عوامل لفظیہ سے. وہما اسمان مجردان، مجرد کی قید سے یہ فاعل کو، نائب فاعل کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ وہ ان پر عامل آتا ہے. عوامل لفظیہ یعنی دوسرے نواسق کو خارج کر دیا ہے کہ وہاں پر عامل ان میں معنوی ہوتا ہے، ان میں لفظی ہوتا ہے. احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے. والثانی مسند بہ، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں. یعنی وہ جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں اور مبتدا بھی، اور جس چیز کا اسناد کیا گیا ہو اسے مسند بھی اور اسے خبر کا نام دیا جاتا ہے. ان دونوں میں عامل کے بارے میں مصنف نے یہ کہا ہے کہ دونوں میں عامل معنوی ہے اور وہ ابتدا ہے، لیکن یہاں پر علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ ابتدا مبتدا میں عامل ہے اور مبتدا خبر میں عامل ہے. تو اس صورت میں مبتدا کا عامل معنوی ہے اور خبر کا عامل لفظی، کہ وہی مبتدا ہوگا. بعض کے نزدیک مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں، تو اس صورت میں دونوں ہی کا عامل لفظی ہو جائے گا. لیکن مصنف ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں ہی میں ابتدا عمل کرتی ہے، مبتدا میں بھی ابتدا عمل کرتی ہے اور خبر میں بھی ابتدا عمل کرتی ہے، لذا دونوں کا عامل معنوی ہے. اب مبتدا میں اصلی ہے کہ وہ معرفہ ہو، لذا اگر ہمارے پاس ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ تو یہاں پر معرفہ کو مبتدا قرار دیا جائے گا اور خبر، اور چونکہ خبر میں اصلی ہے کہ نکرہ ہو لذا خبر کو، نکرہ کو خبر قرار دیا جائے گا. تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. القسم الثالث والرابع، قسم سوم اور چہارم، المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہے. وہما اسمان، اور وہ دونوں اسم ہیں، مجردان، دونوں مجرد خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. احدہما مسند الیہ، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے. ویسمى المبتدا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مبتدا. تو یہاں پر یسمى المبتدا، اس میں یسمى میں ایک ضمیر ہے جو اس کے لیے نائب فاعل ہے، یعنی اس کے لیے مفعول اول، اور مبتدا مفعول ثانی. والثانی، اور دوسرا مسند بہ، مسند بہ ہوتا ہے، مسند بہ ہوتا ہے. ویسمى الخبر، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے خبر. نحو زید قائم. والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے. هو الابتداء، وہ ابتدا ہے. واصل المبتدا، اور اصل مبتدا، مبتدا کی اصل ہونا ہے اس کا ان یکون معرفتن، ہونا ہے اس کا معرفہ. واصل الخبر، اور خبر کی اصل ان یکون نکرتن، ہونا ہے اس کا نکرہ. والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدأ. نحو قوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك وكذا اذا تخصص بوجه آخر. نحو الرجل في الدار ام امرأة وما أحد خيرا منك شر وشر أحر ذا ناب وفي الدار رجل والسلام عليك. والنکرۃ اذا وصفت یا اذا وصفت، دونوں پڑھا جا سکتا ہے. اور نکرہ جب اس کو
موصوف کیا جائے تو اب اصل نکرہ میں، اصل مبتدا میں اس کا معرفہ ہونا ہے اور خبر میں اصل اس کا نکرہ ہونا ہے. لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی نکرہ مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا، تو جواب یہ ہے کہ نکرہ محض جو ہے، خالص نکرہ، یہ مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا. جب بھی نکرہ مبتدا واقعہ ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کو تخصیص دی جائے، اس کو مخصص کیا جائے یا اس کی صفت لائی جائے. اب وہ تخصیص کیسے آئے گی؟ وہ تخصیص صفت کی صورت میں ہوگی، یعنی ہم نکرہ کی صفت لے آئیں تو وہ خالص نکرائیت سے، اپنے خالص نکرہ ہونے سے نکل آئے گا، وہ معرفت کی طرف اور تعریف کی طرف بڑھ جائے گا. گویا کہ وہ معرفہ ہو جائے گا یا قریب ہو جائے گا معرفہ کے. نکرہ مخصصہ یعنی وہ جو معرفہ کے قریب ہو، نہ کہ خود معرفہ ہو. تو اس طرح سے ہم ایسے نکرہ کو کہ جو نکرہ مخصصہ ہو، معرفہ کے قریب ہو چکا ہو، اسے ہم مبتدا قرار دے سکتے ہیں. اب کیسے ہم اس کو مخصصہ کریں گے، کیسے اس کی تخصیص کریں گے؟ تو صفت کے ذریعے. لذا جب نکرہ کی صفت آئے گی، اسے موصوف کیا جائے گا تو وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا، نکرہ مخصصہ ہو جائے گا. تو اس صورت میں ہم اسے معرفہ قرار دے سکتے ہیں. مثال وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں 222 نمبر آیت میں. وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، لام ابتدا، وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ لام تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. عبد مؤمن، عبد نکرہ تھا، جب اس کی صفت لائی گئی مؤمن کے ساتھ تو یہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا. لذا یہاں پر یہ مبتدا ہو رہا ہے اور اس کی خبر وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، خیر اس کی خبر ہے اور یہ خیر اس میں تفضیل ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ گر گیا ہے اور یہ من کے ساتھ، چونکہ اس میں تفضیل کو 3 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور من کے ساتھ. تو یہاں پر یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یقیناً عبد مؤمن بہتر ہے مشرک مرد سے. بندہ مؤمن بہتر ہے مشرک آدمی سے. اور اسی طرح سے جب اس نکرہ کو تخصیص دی جائے گی کسی دوسرے وجہ کے طور پر، کسی دوسری وجہ کے ساتھ، تو پھر بھی وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا، نکرہ مخصصہ ہو جائے گا. نکرہ مخصصہ ہو جائے گا تو وہاں وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. مثال دیتے ہیں، یہاں پہ چند مثالیں دی ہیں اور ہم ہر ایک مثال کی تشریح بیان کریں گے. الرجل فی الدار ام امرأۃ، الرجل فی الدار ام امرأۃ، یہاں پر حمزہ متصلہ ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزوں میں سے ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے. یہاں پر سائل یہ چیز جانتا ہے کہ گھر میں کوئی ایک حتمن ہے، ضرور ہے، یعنی یا مرد ہے یا عورت، یا مرد ہے یا عورت، دونوں میں سے ایک ضرور ہے.
لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کیا مرد ہے یا عورت، تو اس حمزہ کے ذریعے وہ تعین کا سوال کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایسے ہے ای الامرین المعلومین قائن فی الدار، کہ دو امر جو معلوم ہیں ان میں سے کون ایک ہے گھر میں۔ تو یہاں پر خود سائل کا علم یہ تخصیص کا باعث بن رہا ہے، لذا یہاں پر رجل اور امرأہ یہ دونوں ہی نکرہ مخصصہ ہیں۔ الرجل فی الدار حمزہ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ اس سے تعین کا سوال ہو رہا ہے، اور یہاں پر گویا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ الرجل فی الدار ام امرأۃ، تو یہاں رجل مبتدا ہے اور فی الدار اس کے لیے خبر، ام یہاں ام متصلہ اور اس کا عطف ہو رہا ہے رجل کے اوپر، اور یہ امرأہ بھی اسی طرح سے مبتدا ہے اور اس کے لیے فی الدار اس کے لیے خبر ہو جائے گی۔ دوسری مثال وما احد خیرا منک، وما احد خیرا منک، یہاں پر نکرہ چونکہ سیاق نفی میں آیا ہے اس وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی ہے۔ شر احر داناب، یہاں شر احر داناب میں یہاں موصوف شر ہے اور اس کی صفت یہاں پر محذوف ہے، یعنی شر عظیم، کیونکہ شر عام تھا، چھوٹا شر یا بڑا شر دونوں کو شامل تھا، لیکن جب اس پر تنوین آئی تو یہ تنوین تعظیم پہ ہے، تعظیم پہ دلالت کرتی ہے، یعنی شر عظیم احر داناب، شر عظیم نے کتے کو بھڑکا دیا ہے۔ فی الدار رجل، فی الدار رجل، تو یہاں پر متکلم کے نزدیک یہ رجل جو ہے یہ نکرہ مخصصہ ہے، اور یہاں پر متکلم کے نزدیک وہ چیز کہ جو فی الدار کے بعد ہے متکلم کو معلوم ہے وہ استقرار فی الدار کے ساتھ موصوف ہے، استقرار فی الدار کے ساتھ موصوف ہے، یعنی صفت استقرار فی الدار کے ساتھ جو فی الدار کے بعد ہے وہ استقرار فی الدار کی صفت کے ساتھ موصوف ہے، لذا یہاں پر یہ تخصیص کا باعث بنی ہے۔ اور دوسرے یہ بھی کہ جب جار و مجرور مقدم ہوں تو خود ان کی تقدیم یہ تخصیص کا باعث ہوتی ہے۔ سلام علیک، اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا، سلمت سلاما علیک، بعد میں ہم نے استمرار اور دوام کا معنی لینے کے لیے یہاں پر سلمت کو حذف کر دیا اور یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کر دی، یہ سلامی علیک ہوا۔ اصل میں یہ ایسے ہے سلام علیک، یعنی متکلم سلام کرنا چاہتا ہے مخاطب پر، تو گویا کہ یہ سلامی علیک ہے، سلامی علیک، تو سلام علیک جو ہے یہاں پر اس کی نسبت جو متکلم کی طرف ہے، سلام کی نسبت جو متکلم کی طرف ہے، یہی
باعث ہوئی ہے تخصیص کا، یعنی گویا کہ سلام علیک یہ معنی میں ہے سلامی علیک، خود اس کی نسبت متکلم کی طرف یہ باعث تخصیص ہوئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے، وَالنَّكِرَةُ اذا وصفت، اور نکرہ جب اس کو موصوف کیا جائے، جاز ان تقع مبتدأ، جائز ہے اس کا واقع ہونا مبتدا، اس حال میں کہ مبتدا، نحو قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یقیناً عبد مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، وَقَذَا اِذَا تُخُصِّصَ بِوَجْهٍ آخر، اور اسی طرح سے ہے کہ جب نکرہ کو مخصص کیا جائے ایک دوسری وجہ کے ساتھ، نحو جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ، کیا مرد گھر میں ہے یا عورت، وما احد خیرا منک، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی بہتر تجھ سے، شر احر ذا ناب، کسی عظیم یعنی عظیم شر نے، بہت بڑے شر نے کتے کو بھڑکا دیا ہے، اور فی الدار وفی الدار رجل، اور گھر میں مرد ہے، سلام علیک، سلام ہو تجھ پر، وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرَ نَكِرَةً الْبَتَّةً كَمَا مَرَّ، وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، نحو اللَّهُ إِلَٰهُنَا وَآدَمُ علیہ السلام ابونا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا۔ اور اگر دو اسموں میں سے کوئی ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ، تو یہاں پر چونکہ اصل مبتدا میں معرفہ ہونا ہے اور اصل خبر میں نکرہ، دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ، تو آپ معرفہ مبتدا کو معرفہ قرار دیں یا معرفہ کو مبتدا قرار دیں اور نکرہ کو خبر قرار دیں، یہ وہی مطلب ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اگر دونوں ہی معرفہ ہوں تو یہاں آپ کو اختیار ہے، جس کو بھی آپ چاہیں مبتدا قرار دیں اور جسے چاہیں خبر قرار دیں۔ وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہوگا، والآخر، اور دوسرا نکراتن نکرہ ہوگا، فاجعل المبتدا، پس تو قرار دے مبتدا کو معرفہ، والخبر نکراتن، اور خبر کو قرار دے نکرہ۔ البتہ، یہ ہم نے اس کی پہلے بھی ترکیب بیان کر چکے ہیں، اصل میں بتہ بتتن تھا، الف لام آئی جو اس کو لازم ہو چکی ہے اور یہ مفعول مطلق ہے تاکیدی، کما مرہ، جیسے کہ گزر چکا ہے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر یہ دونوں معرفہ ہیں، معرفتین، وَإِن كَانَ معرفتین، اور اگر یہ دونوں معرفہ ہوں، فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو تو جس کو تو چاہے، أَيَّهُمَا، ان دونوں میں سے جس کو، شئتا تو چاہے، مبتدا قرار دے، والآخرہ، اور دوسرے کو قرار دے خبراً خبر، نحو اللہ الہنا وآدم علیہ السلام ابونا، اللہ ہمارا معبود ہے اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو یہاں پر ان مثالوں میں دونوں ہی معرفہ ہیں، تو ہمیں اختیار ہے، جس کو بھی ہم چاہیں مبتدا قرار دے سکتے ہیں اور جسے بھی چاہیں خبر قرار دے سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔